کی سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی، اور اس وقت سپریم کورٹ میں تو سماعت جاری ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے بعد دانیال عزیز اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں کے خلاف جو دہشت گردی کا کیس ہے جس میں وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، وہ لگا ہوا تھا۔ آج پھر سے عمران خان صاحب یہاں پر پیش نہیں ہوئے۔ کافی دفعہ ہم نے سنا عمران خان ولد اکرام اللہ نیازی مرجم حاضر ہو، لیکن نہ ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا ہے نہ وہ پیش ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ 3 سال سے جاری ہے۔ لیکن آج ایک انکشاف ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ اس میں سارا مسئلہ کیا ہے اور عمران خان کیوں اتنی دلیری سے اس عدالت کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا۔ آج ایک مصطفیٰ کیانی صاحب جو انسپیکٹر ہیں، جن کے لیے یہ پہلی تفتیش لگائی گئی تھی، ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے ایز اے پروسیکیوشن وٹنس، اور کیانی صاحب کے بیان میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک JIT بنانے کی درخواست دی جس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پیمرا کو لکھا کہ جو تمام ریکارڈ ہے اس واقعے کا، جو دہشت گردی کا واقعہ ہے جو پوری قوم نے دیکھا ٹی وی کی سکرینز پہ، وہ انہوں نے پیمرا سے منگوایا، اور ان کو صرف 1 CD حاصل ہوئی۔ وہ انہوں نے بتایا کہ اس لیے انہوں نے منگوایا کیونکہ ان کی تفتیش کے مطابق جو 40-50، یہ ان کے لفظ تھے، جو 40-50 نامعلوم افراد، 40-50 نامعلوم افراد کی شناخت کرنے کے لیے انہوں نے یہ منگوایا، تاکہ ان کی تفتیش کے اگلے مرحلے میں نادرا کو ریکارڈ بھیجا جائے اور یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ صرف 1 CD حاصل ہوئی، اور اس کے بعد آگے کاروائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیکیوشن وٹنس ہے وہ سجاد احمد صاحب ہیں، وہ GM ہے پیمرا میں۔ جب ان کی گواہی شروع ہوئی تو ان سے پوچھا گیا جج صاحب سے کہ آپ نے جو یہ ریکارڈ بجوایا ہے، یہ 1 CD بجوائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو درجنوں CDs بجوائی ہیں، اس کا تو بہت بڑا ریکارڈ تھا، ہمیں بڑا ٹائم لگ گیا تھا اس کو کمپائل کرنے میں۔ تو وہ جو 40-50 نامعلوم افراد ہیں، ان کی CDیاں بھی غائب ہیں، ان کی JIT بھی نہیں بن رہی ہے، ان کے لیے آگے کاروائی بھی نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب یہاں پر آ بھی نہیں رہے، اور سب سے بڑی بات جو پروسیکیوٹر تھے ان سے پوچھا گیا کہ جو اسد اللہ جنیجو صاحب اور جو جن پولیس ملازم کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، ان کے ساتھ جو دوسرے بیچارے دہشت گردی کی زد میں جو آئے، ان 40-50 نامعلوم افراد کی جانب سے، کہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا، جنہوں نے ان کا ملاحظہ کیا، جنہوں نے ان کی ساری میڈیکل لیگل بنائی، ان کو وٹنس کیوں نہیں رکھا؟ یہ جج صاحب کو پوچھنا پڑا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ اپنی تفتیش کمپلیٹ نہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے طریقے سے اس کیس کو مسخ کیا جا رہا ہے، مختلف ہیلے بہانے استعمال کر کے، مختلف طریقے استعمال کر کے۔ تو میں آج درخواست کروں گا آپ سے، میڈیا سے، پاکستان سے اور پرائم منسٹر صاحب سے، کہ آپ اس کے اوپر یا تو جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور یا تو اس پہ پارلیمنٹری کمیٹی پہ انکوائری کروائیں، بے شک اس میں تمام جماعتیں شامل ہوں، اور یہ انکوائری ہو کہ یہ 40-50 نامعلوم افراد کون ہیں، اس کی تہہ تک پہنچیں، تاکہ یہ پتہ چلے اس ملک میں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور کیوں ایسے جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے مسخ کیے جاتے ہیں، ان کے جو گواہان ان کو بھگا دیا جاتا ہے، کیسٹیں غائب ہو جاتی ہیں، تفتیش میں ڈاکٹر نہیں بلایا جاتا، کئی سال تک آوازیں پڑتی رہتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو زمین بحق سرکار کرک ہونے کا آرڈر دیا گیا ہے، اس کو جلد از جلد سمیٹا جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی نوٹسز کروائی جائیں، جو بھی آرڈر کورٹ کی امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ اور سپریم کورٹ کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ کیا یہ سو موٹو کے لیے کیس فٹ نہیں چاہیے اس دہشت گردی کے دور میں، جبکہ عدالت کا اختیار چھین کے ملٹری کورٹس بنائی گئیں، اور اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو سول عدالتیں ہیں، جو سویلین سائیڈ کی عدالتیں ہیں دہشت گردی کی، ان میں نامعلوم افراد جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ہے پاکستان کے لیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, میں عدالت کے اندر تھا, میں گواہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اس پاکستان میں. اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں جی آپ نے کیوں نہیں کارروائی کی. یہ ایک پیٹ سوال ہے, ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے, آج بھی یقیناً پوچھا جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا اتنے سادہ ہیں سب کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ نامعلوم افراد کا پتہ چل جائے گا تو یہ سارا کا سارا پتہ چل جائے گا. یہ کوئی عمران خان کے لیے اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی دلیری کیوں اتنی دیدہ دانستہ ہے. اس کو تو پتہ ہے کہ شاید ان نامعلوم افراد کی وجہ سے جو ہے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا اس میں کیا سارا راز دفن کیا جا رہا ہے کہ اصل میں اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. آئندہ تاریخ 24 اگست ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہم جا کے یہ بات بتائیں گے اسپیکر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو, کہ ہمارے جو ایم این اے پارلیمنٹ کے وہ اس کام میں ملوث ہیں, اور اس وقت پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا, تو وہاں کون سے نامعلوم افراد تھے؟ یہ سارے نامعلوم افراد ہیں کون؟ یہ پتہ پڑنا چاہیے اس پاکستان میں, تاکہ ہم ایک نئے پاکستان میں اصلی میں داخل ہوں. بہت شکریہ. دانیال عزیز الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ آج ایک مرتبہ پھر سے عمران خان پیش نہیں ہوئے. عمران خان دلیری دکھاتے ہیں اور عدالت کی پرواہ نہیں کرتے. عدالت نے واقعے کا تمام ریکارڈ پیمرا سے مانگا ہے. 40 سے 50 نامعلوم افراد کی شناخت کے لیے عدالت نے ریکارڈ مانگا ہے. آپ کو بتائیں کہ دانیال عزیز کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو ہیلے بہانے کر کے مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہیں ہوتے.